لیں جی، ویڈیو نمبر جو ہے یہ 4 ہے۔ اس سے پہلے 3 ویڈیو جو ہے اس کتاب کی میں بنا چکا ہوں، تو چوتھی ویڈیو میں شروع کرتے ہیں جی کہ شورش کشمیری صاحب کتاب کے صفحہ نمبر 41 پہ لکھتے ہیں طوائف کا سیاسی پہلو۔ لکھتے ہیں کہ طوائف کا ایک سیاسی پہلو یہ ہے کہ اس نے اپنے حسن و قبیح کے باوجود بڑے بڑے دماغوں پر حکومت کی ہے، کئی شہنشاہوں کو زیر نگی کیا تو کئی مملکتوں کو اجاڑا، کہیں فرما رواؤں کو جگایا، عیاشیوں کے خزانے لٹوا دیے، سلطنتوں کی بنیادیں ہلا ڈالیں، حرمات شاہی کو خون کے آنسو رلایا، نسل انسانی کو جنگوں میں جھونکا، اور جن کی گردنوں میں پگھلا ہوا سیسا تھا انہیں مجبور کیا کہ موم بتی کی طرح پگھلیں۔ چنانچہ یورپ اور ایشیا کے اوراق تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ان کے اذکار و اشغال سے پر ہے۔ مثلاً آگے کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ توتیا وی آرگونا جو ہے یہ اسپین کے ادب کا شاہکار سمجھی جاتی ہے۔ ہسپانوی داروینکا فرانکو یونانی علم الاسنام کی ماہرہ سمجھی جاتی ہے۔ علم الاسنام جو ہے، صنم جو ہے وہ ہم کہتے ہیں بتوں کو، تو علم الاسنام کہ جو بت بنانا ہے یہ بھی بڑا ایک فنکاری والا ایک کام تھا، ایک آرٹسٹ والا کام تھا کہ ایسے ایسے گریس میں، یونان میں، اٹلی میں جو ہیں وہ اسٹیچو ہیں کہ ان کو دیکھ کے حقیقت کا گماں ہوتا ہے، ان میں ایسی سمٹری پائی جاتی ہے۔ یہ جو در وینیکا فرانکو ہے، کہتے ہیں جی کہ فرانس کا شہنشاہ ہنری سوم اس کی ملاقات کو حاضر ہوا تھا اور چلتے وقت اس کی تصویر لے گیا تھا۔ ظاہر ہے اس وقت کیمرے شیمرے تو نہیں تھے، کوئی اس کی پینٹنگ شیٹنگ بنی ہوگی، اس کو جو ہے وہ لے گیا تھا، یوں کہ مجسمہ ٹائپ اس کی تصویر جو ہے وہ لے گیا۔ رہو ڈوپی ایک مشہور کسبی ہوئی جس نے مصری حرام میں سے ایک حرم جو ہے وہ بنوایا۔ پیریکلیز کے متعلق پلوٹارک نے لکھا ہے کہ اس نے اسپاسیہ نام کی ایک کسبی کو خوش کرنے کے لیے ایتھنز کو جنگ میں جونک دیا، اور یہ جو اسپاسیہ ہے خود سقراط اس کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ انقلاب فرانس جو ہے اس نے بھی فحاشی کے ایک نئے دور کو جنم دیا۔ ایک فرانسیسی مصنف لکھتا ہے کہ اس انقلاب کی حیثیت جمہوری اور سیاسی ہے، اخلاقی اور روحانی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شراب خانے اب مجرا خانے بن گئے ہیں، بازاریاں بیگ میں ہو گئی ہیں، اور بد چلن پناہ گزینوں نے ہم سب کو نستعلیق کر دیا ہے۔ آج عیاشیوں کے گروہ ہمارے بازاروں میں چوکڑیاں برتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی جو اپہیول ہوتی ہے نا، کوئی بھی جو جنگ ہوتی ہے اس کے کچھ نہ کچھ آفٹر شاک ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں تو افغان وار میں ضیاء صاحب کا جو فیصلہ تھا اس سے پاکستان میں کلیشنکوف ہیروئن کا افغانیوں کا کلچر جو ہے یہ اس نے جو ہے وہ سار اٹھایا۔ اور اگر آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو جو ورلڈ وار 1 تھی یا ورلڈ وار 2 تھی، دنیا میں جتنی بھی جو شفلنگ ہے کلچر کی، روایات کی، یہ ساری کی ساری اس جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کی مرہون منت ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا بڑی سادہ تھی، بڑی سمپل تھی، اتنے زیادہ جو ہیں وہ لوگ فیشنیبل نہیں تھے، لیکن جب دنیا نے اس طرح سے جو ہے وہ شفل کیا تو ایک جگہ کلچر جو ہے وہ دوسری جگہ پہ پروموٹ ہو گیا۔ تو یہی حساب جو ہے وہ انقلاب فرانس کا ہے۔ صنعتی یورپ نے مقدس فحاشی کو تو قریب قریب ختم کر دیا، لیکن اس کی جگہ مہذب فحاشی جو ہے وہ آ گئی۔ یعنی کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پہلے مذہب کی ایک چھتری کے نیچے جو ہے وہ فحاشی ہوتی تھی، اب وہ مہذب فحاشی جو ہے وہ بن گئی ہے۔ فحش و گناہ کی نئی نئی تعبیریں کی گئیں، اخلاق کو اضافی شے کہا گیا، علانیہ بحثیں ہونے لگیں کہ عفت کس بلا کا نام ہے، جو چیز مناحقت سے جائز ہوتی ہے وہ بغیر مناحقت کیوں جائز نہیں ہے، جب ہاتھ ملانا کوئی جرم نہیں تو جسم ملانا کیوں جرم ہے، اچھائی یا برائی کا اپنا کوئی وجود نہیں، دونوں ہمارے اپنے ہی فکر کا پرتو ہیں۔ فرانسیسی افسانہ نگاروں کی نوجوان پود نے ان نظریوں کی اشاعت کے لیے اپنا سارا زور بیاں صرف کر ڈالا۔ پہلی جنگ عظیم نے یورپ میں اخلاقی قدروں کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، تمام یورپی ملکوں میں فرانس بازی لے گیا۔ فرانسیسی اکابر کا ایک ہی نعرہ تھا، بچے جنو اور جناؤ، مناحقت کی ضرورت نہیں، کنواری یا بیوہ جو عورت بھی وطن کے لیے رحم کو رضا کرانہ پیش کرتی وہ عزت کی مستحق
ہے اور ان عورتوں کو ام الوطن کا خطاب دیا گیا۔ ایک فرانسیسی قائد لکھتا ہے پچھلے 25 سالوں میں ہم کو اتنی کامیابی ہوئی ہے کہ حرامی بچہ اور حلالی بچہ یہ آپس میں ہم رتبہ ہو گئے ہیں۔ اب صرف کسر اتنی سی باقی ہے کہ جو پہلی قسم کے بچے ہیں صرف یہ پیدا ہوا کریں تاکہ تقابل کا سوال ہی باقی نہ رہیں۔ تو اسی سے آپ کو جو ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے، یہ جو لیونگ ریلیشن ہے یورپ میں جو چلتے ہیں، جو سر عام ہیں، ان کی ابتدا ہی یہ چیز ہے کہ جو مناقت ہے، نکاح کرنا جو ہے اس سے آپ کو ایک لیگل پروٹیکشن جو ہے وہ مل جاتی ہے، لیکن وہ عدالتی جنگ جو ہے وہ پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے لوگ لیونگ ریلیشن میں جو ہے وہ رہنا شروع کرتے ہیں، حرامی بچے پیدا کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کا دل کرتا ہے تو آپس میں جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں، نہیں تو کوئی کہیں پہ کوئی کہیں پہ۔ ایک مولمہ ناجائز بچہ جننے کے جرم میں معطل کر دی گئی اپنی جاب سے اپنی ملازمت سے۔ اس کو فرانس کی وزارت تعلیم نے اس بنا پر بحال کیا کہ نکاح کے بغیر ماں بننا زیادہ جمہوری طریقہ ہے۔ فرانس کے 127ویں ڈویژن کے کمانڈر نے دوران جنگ میں ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس کے الفاظ یہ تھے، یہ جنگ عظیم اول کی بات ہو رہی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ فوج کعبہ خانوں پر بندوقچیوں کے ہجوم اور اجارہ کی وجہ سے سوار اور پیادہ سپاہیوں کو شکایت ہے۔ ہائی کمانڈر عورتوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ جب تک یہ انتظام نہیں ہوتا بندوقچیوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ دیر اندر نہ رہا کریں، اپنی خواہشات کی تسکین میں عجلت سے کام لیں۔ جنگ عظیم نے تجارتی کعبہ خانوں کو ہی نہیں بڑھایا بلکہ خیراتی کعبہ خانے بھی قائم کیے۔ ان خیراتی کعبہ خانوں کا مقصد فوجیوں کی دل جوئی تھا۔ فرانس کی وزارت جنگ نے ان خیراتی کعبہوں کو وار گاڈ مدر کا لقب دیا، اور کہتے ہیں کہ اردو اس کے ترجمے سے ہی مظہور ہے۔ اب کئی برس سے فرانس میں کبیگی کا پیشہ انفرادی نہیں رہا بلکہ اجتماعی تجارت اور اجتماعی صنعت کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ کئی لمیٹڈ کمپنیاں قائم ہیں، ان کے کرندے بڑی بڑی تنخواہیں پاتے ہیں، اخبارات میں ان کے اشتہارات چھپتے ہیں۔ جن ملازموں کے سپرد ملک کے مختلف حصوں سے ان روزانہ یک شب کی فراہمی کا کام ہوتا ہے، وہ اس پیشے میں باقاعدہ تربیت حاصل کرتے ہیں اور دفتری معیار پر کام چلتا ہے۔ تو ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ، انسٹاگرام، اب دیکھیں تو یہ ایسے وہ لوازمات ہیں کہ ان لوگوں کی مارکیٹنگ بھی بڑی آسانی سے گھر بیٹھے ہو جاتی ہے، اور جو گاہک ہیں وہ بھی گھر بیٹھے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس میں کچھ جو نئے لوگ ہیں جو بیسیکلی ان خاندانوں سے نہیں تعلق رکھتے، ان کے لیے بھی ان کے ساتھ جو جڑنا ہے وہ بڑا آسان کام ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارے موجودہ دور کے جو ہے یہ لوازمات ہیں، اور یہ اسی کبیگی۔ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 44 پر جرمنی کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ماگنوش، انہوں نے لواطت کے حق میں 6 سال تک جد و جہد کی اور جرمن حکومت کو مجبور کیا کہ وہ جو جزا و سزا کا معاملہ ہے اس معاملے میں وہ ختم کر دے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر فریقین راضی ہیں تو حکومت کو بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے مملکت کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے اگر یہ مرد کے ساتھ تعلقات بناتی ہے تو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، یہاں تو وہ ماں بن جاتی ہے یا پھر بچے ضائع کرتی ہے، لیکن لواطت میں اس قسم کا کوئی بھی خطرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ لواطت جو ہے اس سے جو یہ کعبہ خانے ہیں ان کی جو ہے وہ افزائش بھی رک جائے گی۔ انگلستان بھی اسی تہذیب میں ڈوبا ہوا ہے، اور اب وہاں پہ جو ہے وہ مرد پرستی قانوناً آزاد ہو گئی ہے۔ امریکہ میں ہر سال کم سے کم 15 لاکھ حمل جو ہیں وہ اسقاط ہوتے ہیں، یہ 1949 کا ڈیٹا ہے، اور ہزاراں حرامی بچے پیدا جو ہیں وہ ہوتے ہیں یا ان کو موت کے گھاٹ جو ہے وہ اتار دیا جاتا ہے۔